السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کا ویڈیو ہے ایک مسئلے کے بارے میں۔ مسئلہ ہے گھنی داڑھی کا، کہ جس کی گھنی داڑھی ہو وہ وضو کیسے کرے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو کھال کا دھونا وضو میں فرض ہے، اور اگر داڑھی کے بال گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد یعنی چہرے کے آس پاس میں داڑھی کے بال نظر آئے ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، یعنی داڑھی کے بال کے جو جڑ ہوتے ہیں اس کا دھونا فرض نہیں۔ کس کے لیے؟ جس کی داڑھی گھنی ہو اور جو حلق سے نیچے ہو ان کا دھونا ضروری نہیں۔ فوٹو میں دیا گیا ہے کہ حلق کہاں ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر کچھ حصہ میں یعنی داڑھی کے کچھ حصے میں گھنے بال اور کچھ حصے میں چھجرے یعنی تھوڑا بہت، تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال کا دھونا فرض ہے، اور جہاں چھجرے یعنی پتلے بالکل کم بال ہے، جگہ دکھائی دیتا ہے، اس جگہ کھال کا دھونا فرض ہے۔ یہ تو مسئلہ ہوا ان لوگوں کا جن کے داڑھی کے بال گھنے ہیں۔ اب رہا مسئلہ وضو میں لب ہونٹوں کا۔ لب ہونٹ کو کہتے ہیں۔ لب یعنی ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً یعنی عادی طور پر لب یعنی ہونٹ بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ہونٹ کو خوب زور سے بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا، جیسا کہ میں نے اپنا فوٹو اسکرین میں لگایا ہے کہ زور سے دبا کے کسی نے رکھا اس طرح سے، اور وہ حصہ جو عادی طور پر ہونٹ کے کھلے رہتے ہیں زور سے دبانے کی وجہ سے بند ہو گیا، چھپ گیا، کہ اس پر پانی نہ پہنچا، اور وہ انسان جس نے اپنے ہونٹوں کو زور سے دبایا اس نے کلی بھی نہیں کی۔ اگر کلی کرتا تو ہونٹ کا وہ حصہ جو چھپ گیا تھا وہ بھی دھل جاتا، نہیں دھل پایا تو وضو نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ حصہ جو عادی طور پر عادتاً طور پر منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا، یعنی منہ کے اندر وہ چھپا رہتا ہے، اس کا دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا ہونٹ کے سلسلے میں وضو کرنے والوں کے شخص کے بارے میں۔ اب رہا رخسار کا مسئلہ۔ رخسار کہتے ہیں گال کا۔ تو رخسار یعنی گال اور کان کے بیچ جو جگہ ہے، میں نے اسکرین میں لگا دیا ہے کہ وہ بیچ کا جو جگہ ہے وہ کون سی جگہ ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو کان اور رخسار کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہیں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا بال تو ہے مگر گھنا نہ ہو، یعنی گھنے بال نہیں ہے، تو کھال کا دھونا فرض ہے۔ یہ مسئلہ تھا
وضو کرنے والوں کے رخسار۔ اب یہاں ایک ضروری مسئلہ ہے جو عورت کے سلسلے میں ہے، عورت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے نتھ جس کو نتھیا کہا جاتا ہے۔ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر نتھ کا سوراخ تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو ہلانا، حرکت دینا ضروری ہے کہ حرکت دے گا تو اس کے اندر نتھ کے سوراخ کے اندر پانی جائے گا، اور اگر تنگ نہیں ہے تو ہلانا ضروری نہیں ہے۔ خدا حافظ۔